بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج سابق صدر پرویز مشرف خصوصی عدالت میں پیش تو ہوئے لیکن ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، لیکن ان کو عدالت میں جہاں پہ ملزم کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا۔ تو آج پرویز مشرف صاحب کا جو کیس ہے اس نے ایک نیا رخ اختیار کیا یا نہیں کیا، اب ان کا مستقبل کیا ہے، ان کی طرف سے یہ اصرار کیوں کیا جا رہا ہے کہ ان پر مقدمہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت چلایا جائے۔ تو بہت سے سوالات ہیں مشرف صاحب کے کیس کے حوالے سے جن پہ آج ہم اپنے انتہائی محترم قانونی ماہرین کے ساتھ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اکرم شیخ صاحب جو کہ اس کیس میں پروسیکیوٹر ہیں، بہت شکریہ شیخ صاحب، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں۔ جناب وسیم سجاد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے معروف ماہر قانون اور پاکستان کے سابق وزیر قانون، سابق صدر بھی۔ اور لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایم ظفر صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے سابق وزیر قانون ہیں۔ اگر شاہ صاحب مجھے آپ اجازت دیں تو میں گفتگو کا آغاز اکرم شیخ صاحب سے کر لوں کیونکہ یہ موقع کے عینی شاہد بھی ہیں آج۔ بسم اللہ کریں جی اکرم شیخ صاحب، سب سے پہلے ذرا یہ سمجھائیے کہ یہ جو مشرف صاحب کو آج عدالت نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور پھر ان کو کھڑا ہونا پڑا اور کٹہرے میں بھی ان کو کھڑا کیا، تو یہ ابھی تو وہ ملزم ہے تو کٹہرے میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ نہیں، میری گزارش سنیے۔ واقعہ یوں ہے کہ جب ان کا مقدمے کی پکار ہوئی تو پروسیکیوٹر بھی کھڑا ہو جاتا ہے، ڈیفنس کونسل بھی کھڑا ہو جاتا ہے، تو جو وہ ان کو کسی نے مجرم نہیں کہا، عدالت نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، ملزم کہاں ہیں، ان کے لیے جنرل پرویز مشرف صاحب کہاں ہیں، ان کے لیے ایک باقاعدہ اسی طرح کا روسٹرم جس طرح کا وکلاء کے لیے ہے، ایک الگ سے روسٹرم بنایا گیا ہے۔ اب اس کو کٹہرے کا نام دے دیں، اس کو روسٹرم کا نام دے دیں، کوئی نام دے دیں، وہ ان کے لیے مخصوص طور پہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ واحد ایک ہی لیکن قانون کی زبان میں وہ روسٹرم ہے یا کٹہرا ہے؟ نہیں، دیکھیے میں تو اس کی شکل روسٹرم کی ہے، اور جب آج تک جنرل مشرف صاحب وہاں تشریف نہیں لائے تو ڈیفنس کی 18 رکنی ٹیم کے کوئی سینئر ممبرز میں سے کوئی نہ کوئی اس کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا، جو کرسی اس جو پوڈیم کے پیچھے ہے، آپ پوڈیم کہہ لیں، کٹہرا کہہ لیں، اس کو روسٹرم کہہ لیں، جو بھی نام چاہیں آپ کا دے لیں، لیکن وہ ان کی کوئی پوری تکریم کی گئی، اتنی تکریم کی گئی کہ قانون کی ایک مینڈیٹری پروویژن ہے کہ جس دن ملزم حاضر ہوگا اس کے اوپر وہ ریڈ آؤٹ کی جائے گی فرد جرم۔ لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نے آپ کی سماعت کے متعلق، آپ کی کمپٹنس کے متعلق، ملٹری کورٹ میں مقدمے کو تبدیل کرنے کے متعلق، آپ کی ذات میں تعصب ہونے کے متعلق میں نے درخواست گزار رکھی ہے، میرا اطمینان تب ہوگا اگر ان درخواستوں کا پہلے فیصلہ ہو جائے۔ تو عدالت نے میرے خیال میں اس سے زیادہ فیئر ٹرائل، اس سے زیادہ اوپن اینڈ ٹرانسپیرنٹ کوئی پروسیجر ممکن نہیں کہ کسی شخص کو آج تک پاکستان میں ملا ہو۔ ٹھیک ہے، اور 1100 افراد پہ مشتمل ایک حفاظتی حصار اے ایف آئی سی سے لے کر کورٹ روم تک آج 11ویں دن ان کے لیے اسٹیٹ ایکسچیکر پہ متعین تھا، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی حفاظت میں، اور وہ اس طرح آئے جس طرح میں کہتا ہوں آج آپ کے چینل نے ایک پروگرام چلایا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کیسے آئے عدالت میں، وزیر اعظم نواز شریف کیسے آئے، وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کیسے آئیں، آصف علی زرداری کیسے آئے، اور اس کے باوجود انہوں نے پھر آپ کے اپنے چینل کا یہ موقف تھا کہ جس شان اور سے جس دھج سے مشرف صاحب آئے ہیں عدالت میں کوئی کسی کے حصے میں وہ نہیں۔ اچھا وسیم سجاد صاحب، ذرا تھوڑی سی ہمیں ذرا قانونی پوزیشن سمجھائیے کہ مشرف صاحب آج کٹہرے میں کھڑے ہوئے یا صرف ایک روسٹرم پہ کھڑے ہوئے یا وہ پوڈیم کے پیچھے ایک جگہ تھی وہاں پہ کھڑے ہوئے، کیا تھا وہ؟ جی میں عینی شاہد تو نہیں ہوں، شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ کوئی روسٹرم تھا، لیکن قطع نظر اس کے میرے خیال میں ابھی ان کے اوپر جرم کوئی ثابت نہیں ہوا، اور ایک سابق صدر ہے یا سابق چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کی جو عزت اور تکریم ہونی چاہیے تھی وہ ملوز خاطر رکھنا مناسب ہے، اور اگر عدالت نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھا ہے تو بہت مناسب بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ نظر بھی آئے کہ انصاف ہو رہا ہے، اور یہ بھی مناسب بات ہے کہ ان کے سامنے جب یہ بات سامنے آئی کہ ابھی کچھ اعتراضات ہیں ان کے جورسڈکشن کے بارے میں یا ان کے تعصب کے بارے میں کوئی اعتراضات ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جب تک ان کا فیصلہ نہیں کرتے
اس وقت تک ان پہ فرد جرم عائد نہیں کریں گے. تو یہ میرا خیال ایک مناسب کارروائی ہوئی ہے آج. ٹھیک ہے. اچھا ایسا مظفر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کے وکلاء بار بار یہ اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ ان پر مقدمہ آپ چلائیں، ضرور چلائیں، لیکن آرمی ایکٹ کے تحت چلائیں. ہم آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آرمی ایکٹ جو ہے وہ صرف آرمی کے جو حاضر سروس افسران اور جوان ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے؟ پرویز مشرف صاحب تو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ان پر مقدمہ آرمی ایکٹ کے تحت کیسے چلے گا؟ دیکھیں اس پر بڑی مدلل بحث ہو چکی ہے دونوں طرف سے جی، اور بڑی دلچسپ اور اچھی بحث رہی ہے، جس میں کہ پرانے قانون اور اس میں ترامیم کا بھی ذکر ہوا ہے. ظاہر ہے کہ مقدمے کی اور اس بحث کی نوعیت ایسی ہے کہ جج صاحبان فوراً فیصلہ نہیں کر پائے، انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس موقع پر کوئی اپنی رائے دینے سے کوئی ہمیں فائدہ یا کوئی ہمیں مناسب دکھائی دے گا. میں اس چیز کو مؤخر کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. اور آپ نے ہمارے دونوں بڑے اچھے مکرم صاحب آج کے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، جو ان سے ایک سوال پوچھا تھا وہ کیا ہے کٹہرا ہے اور کیوں کھڑا کیا گیا. جی جی جی. میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ عدالتیں اتنا فاصلے پر ہوتی ہیں کہ ان تک معاملہ آواز پہنچانا ذرا مشکل سی بات ہوتی ہے. تو کوئی نہ کوئی روسٹر ایسا رکھا جاتا ہے جس سے وہ شخص جس سے وہ گفتگو کرنا چاہتے ہو، وہ فرد جس سے وہ بات کرنا چاہتے ہو، وہ آگے آ جائے. مجھے تو آج کی کارروائی میں دونوں فیصلے صحیح دکھائی دیے ہیں اور اچھے دکھائی دیے ہیں. مشرف صاحب کا یہ فیصلہ کہ وہ پیش ہوں گے، اور باوجود اس کے کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اپنے رسک میں جائیں گے، انہوں نے کہا میں جانے کو تیار ہوں، یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اور پرانے جو ان کی اب تک غیر حاضری تھی اس پر پانی پھیرتا ہے. اور بہتر ہے کہ ملک کا سربراہ اور جو فوجی سپہ سالار رہا ہے وہ اسی قسم کے اقدامات کرے اور عدالت پہ پیش ہو جایا کرے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ عدالت نے جو فرد جرم نہیں عائد کیا، اس پر بڑے مفروضے باندھے جا رہے ہیں، بڑی گفتگو ہو رہی ہے. یہ آپ یقین جانیں کہ یہ ایک ہمارے عدالتی اخلاق یا جسے آپ کہتے ہیں فقہی اخلاق ہے کہ اگر کسی عدالت کی جورسڈکشن چیلنج ہو، یہ کہا جائے کہ آپ کو اس کی سماعت کا اختیار ہی نہیں ہے، تو وہ جب تک یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ انہیں اختیار ہے یا نہیں، کوئی کارروائی آگے نہیں چلایا کرتے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے مجھے ان کا بھی فیصلہ درست دکھائی دیتا ہے. جی اچھا. اور جہاں تک جی آیا یہ سب آرمی ایکٹ میں چلے گا یا عدالت سے عدالت عام عدالت میں ٹرائبونل میں چل سکتا ہے، یہ میں تو چاہوں گا کہ جب تک فیصلہ آ جائے ہم انتظار کریں، اس پر اپنی رائے نہ دیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے، ہم کیس کے میرٹ پہ بات نہیں کر رہے اکرم شیخ صاحب، لیکن قانون کیا کہتا ہے کہ آرمی، یہ سمپل سی بات میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آرمی ایکٹ کے تحت کیا مقدمہ صرف حاضر سروس فوجی افسران اور جوانوں پہ چل سکتا ہے یا ریٹائرڈ لوگوں پہ بھی چل سکتا ہے؟ شکریہ حامد میر صاحب. یہ آرٹیکل سیکشن 92 ہے آرمی ایکٹ کا. وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ حاضر سروس ہیں ان کے اوپر مقدمہ چلے گا، اور 6 مہینے تک جو ریٹائر ہوئے ہیں، یعنی جن کی ریٹائرمنٹ کو 6 مہینے کا عرصہ ہوا ہے، دے شیل بی ڈیمڈ ٹو بی ان سروس، اور ان پہ مقدمہ چلے گا. اور پھر سیکشن 2 کی اے اور بی کیٹیگری میں ابتدا میں انہوں نے حاضر سروس لوگوں کی کیٹیگرائز کیا ہے، اور جو تیسری کیٹیگری ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عام اینی ادر پرسن، مثلا ایک فوجی کے ساتھ مل کر کوئی شخص کرپشن کرتا ہے، کوئی شخص ایئر فورس کے آفیسر کے ساتھ مل کر تیل بیچتا ہے، اس کے خلاف وہ چاہے تو فوجی مقدمہ چلا سکتے ہیں. لیکن پریڈومیننٹلی یہ جو لا ہے، یہ لا آرمی یہ 1952 کا لا ہے. جو ہائی ٹریزن کا جرم ہے یہ ہماری کارپس جورس میں پہلی مرتبہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں انٹروڈیوس ہوا ہے. جب یہ قانون آیا اس وقت ہائی ٹریزن offense نہیں تھا، اور یہ ہائی ٹریزن ایک سول offense نہیں ہے. فرق اس میں یہ ہے کہ جو 2 ایکسپریشن استعمال کیے ہیں آرمی ایکٹ نے، جو کورٹ مارشل ہے یا آرڈنری کورٹ ہے، وہ سول offense کو ٹرائی کرے گی، سول offense کو، اور وہ ٹرائی کرے گی جو لوگ ہیں اس کے پابند ہیں قانون کے، جی، اور آرڈنری کرمنل کورٹ سے ٹرائی کرے گی. یعنی آرڈنری کرمنل کورٹ ہیز بین پلیسڈ ایٹ پار ود کورٹ مارشل. ٹھیک ہے.
کورٹ مارشل کی اجازت جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف دیتے ہیں آرمی ایکٹ کے تحت. یہ آرمی ایکٹ کی ایک دفعہ ہے 25, 26, 27 کے تحت یہ جو ہے یہ کورٹ مارشل ہے جی. یہ چیپٹر 9 ہے اور اس کی سیکشن 85 ہے. اور اس میں لفظ ہائی ٹریزن نہیں ہے, اس میں ٹریچری ہے. اس میں نہیں, میں عرض کروں نا, یہ جو کورٹ مارشل کا جو چیپٹر ہے یہ 9 ہے اور سیکشن 80 سے لے کر 85 تک اس کو ڈیل کرتا ہے. یہ جو آرمی ایکٹ ہے نا بنیادی طور پہ اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی فوج کا افسر اپنے راز بیچتا ہے یا کوئی ٹریچری کرتا ہے یا کوئی انسائٹ کرتا ہے یا کسی اور کو ترغیب دلاتا ہے کہ اپنی کمان کو الٹ دو تو یہ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا یہ آپ کو ایک صرف آپ کے ناظرین اور سامعین کی اطلاع کے لیے یہ 1911 کے جو آرمی ایکٹ تھا انگریزوں کا برٹش پارلیمنٹ کا پاس کردہ ہمارے اوپر جو لاگو تھا بر صغیر پہ, یہ اس میں ترامیم کر کے یہ پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے بنا ہے. اور اس میں بھی میوٹنی اوفینس تھا, ہائی ٹریزن کے نام کا دستور کو سبوتاج کرنے کا کوئی اوفینس ہماری کاز پر جورس میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ اوفینس شامل ہوا 77 میں پہلی مرتبہ آرمی ایکٹ میں بائی ورچو آف ایکٹ 10 آف 1977 21 اپریل 1977 کو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 5 شہروں پہ مارشل لا نافذ کیا. وہ جو ایکٹ ہے اس میں پہلی دفعہ ہائی ٹریزن کا لفظ استعمال ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ پھر ہائی کورٹ کے فل بینچ نے, لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا. اور پھر سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے شیخ لیاقت حسین کے کیس میں 99 میں 3 صفحے اس کے ریپروڈیوس کر کے اس پوری ججمنٹ کو اپہولڈ کیا. وہ جو 77 کا ایکٹ 10 ہے وہ اس وقت کرتاز پہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ایک صرف آخری جملہ مجھے کہہ لینے دیجئے. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ 2007 میں پرویز مشرف صاحب نے 1952 کے اسی ایکٹ میں ترمیم کی اور تقریباً وہی دفعات اس میں دوبارہ شامل کی گئیں جو 77 میں شامل کی گئی تھی ایریا اسپیسیفک. لیکن اس 77 جو 2007 والی ترمیم تھی اس میں بھی ہائی ٹریزن کا لفظ ایڈ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو ہائی ٹریزن از این اوفینس which is totally alien to the military justice system. ٹھیک ہے. اچھا وسیم سجاد صاحب, سر یہ بتائیں کہ یہ جو اب ٹرائل شروع ہو گیا ہے, اب فرد جرم جو ہے وہ اگلی ہیئرنگ پہ ہو سکتی ہے یا اس سے اگلی ہیئرنگ پہ ہو سکتی ہے, لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سابق آرمی چیف کے خلاف ہائی ٹریزن کے تحت مقدمہ چلانے سے فوج کا morale ڈاؤن ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جو نظر آ رہا ہے جی اور جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ فوج کے اندر ایک ہے, یعنی اس میں ڈویژن ضرور ہوگی. کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو یہ میرے لیے کہنا ممکن نہیں ہے کہ کس حد تک مورال ڈاؤن ہے نہیں ہے, لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ ہاں فوج کے اندر کچھ لوگوں کی سمپتی بھی ہے, کچھ لوگ مخالف بھی ہوں گے کہ بھی یہ ٹھیک ہو رہا ہے اور ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اور دوسرا ایک آرمی ایکٹ پہ جس طرح ظفر صاحب نے کہا کہ وہ اس کی ایک بحث تفصیل سے ہوگی عدالت میں. آج شیخ صاحب نے بھی اپنے دلائل یہاں پہ دے دیے ہیں, تو اس پہ یہ کہنا جو میں نے عدالت میں دی یہ کہنا کہ کون سا موقف درست ہے کون سا نہیں ہے یہ قبل از وقت ہوگا. لیکن صرف میں ایک نظیر جو کچھ عرصہ پہلے کچھ جرنیلوں کے خلاف مقدمات چلائے گئے تھے اور ان کو ریٹائرمنٹ سے واپس ایک آرڈر کے سروس میں شامل کیا گیا تھا اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی تھی. اب وہ کیسی ہوئی ہے کیونکہ میرے پاس اس پر تفصیلات نہیں ہیں, لیکن وہ مناسب نہیں ہے کہ اس پہ بحث کی جائے کیونکہ یہ عدالت میں معاملہ ہے. بات نہیں کرنی ہم نے, تو اس کیس کی بات این ایل سی کے کیس کی بات کرنی. بتا دیں کیا ہوا سر. بات یہ ہے کہ این ایل سی میں جو جن جرنیلوں کا ٹرائل پرپوز ہوا ان کو باقاعدہ وفاقی حکومت نے آرمی ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت فوج کی ریکمنڈیشن پہ دوبارہ ان کو بحال کیا اپنے عہدے پہ. یہ اختیار بھی وفاقی حکومت کے پاس ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ ریسٹور کرے ان کو ڈیمڈ ریسٹوریشن ان کی کرے کہ وہ حاضر سروس ہیں. ٹھیک ہے. یہ مفروضے کے طور پہ ان کو یہ سمجھا جائے کہ وہ حاضر سروس ہیں.
اس کا اختیار بھی وفاقی حکومت کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اس کا اختیار بھی فوج کے پاس نہیں ہے. اچھا ایس ایم ظفر صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ کیس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن ایک سیاسی بات ہے کہ بہت سے جو سابق فوجی افسران ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک سابق آرمی چیف کا ٹرائل نہ کیا جائے, یہ اچھا نہیں ہے. چودھری شجاعت صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ مقدمہ چلائیں لیکن آئین شکنی کا مقدمہ چلائیں, لیکن ہائی ٹریزن کا مقدمہ نہ چلائیں. تو کیا آپ کی اس پہ قانونی رائے کیا ہے؟ ہیلو جی ایس ایم ظفر صاحب, میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب پر چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں ہائی ٹریزن کی بجائے آپ ان پر آئین شکنی کا مقدمہ چلائیں, آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ میرا بھی یہ کہنا ہے کہ ہائی ٹریزن کا لفظ آئین میں غلط طور پر درج ہو گیا ہے اور اس وقت توجہ نہیں دی گئی اس معاملے میں. یہ واقعی غداری کی بات نہیں آ سکتی, آئین کی خلاف ورزی کی بات آ سکتی ہے. آئین شکنی کا کہہ دیجئے, ایبروگیشن کا نام لے لیجئے, لیکن غداری کا لفظ شاید نہیں آنا چاہیے تھا. اور اس کی اصطلاح اگر ہو جائے تو اس سے کوئی قانون میں فرق نہیں پڑے گا, مقدمات پر بھی فرق نہیں پڑے گا, لیکن بلا شک و شبہ یہ پیغام نہیں جائے گا کہ غداری جیسی چیز کوئی ملک کا چیف آف دی آرمی اسٹاف کر سکتا ہے. اچھا یہ بات ذرا جی مناسب ہے کہ اس کو اس انداز سے دیکھا جائے. اکرم بے شک اس کا نام تبدیل کر دیجئے, نام تبدیل کرنے سے قانون پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے ابھی میر صاحب سنی ہے بحث ان کی اکرم شیخ صاحب کی, جی اتنی طویل بحث ہے یہ, جی, اور اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا مارشل لاء کا کوڈ چلا اور ان کے ساتھ نہیں چل سکتا, اور یہ چلنا چاہیے یا یہ فوجی عدالت میں ہو یا یہ ٹرائبونل میں ہو. یہ بڑے اچھے نقطے ہیں سارے کے سارے. بہتر تھا کہ یہاں منصور مالک صاحب بھی ہوتے تو وہ ہمیں بتا سکتے اور آپ کو بتا سکتے. میں خود تو کہہ سکتا ہوں, لیکن میں نے اپنے اوپر ہمیشہ یہ پابندی رکھی ہے کہ جب معاملہ سب جوڈس اتنا ہو جائے کہ بحث تک نوبت آ گئی ہو تو پھر اس پر رائے میں نہیں دیا کرتا. ٹھیک ہے. اور جی, وہ بڑے وکلا صاحبان جو خود بحث کرتے ہیں وہ بھی اس معاملے میں یہ کہیں کہ اب عدالت کے سپرد ہم نے اپنی بحث کر دی ہے, وہ جانیں اور ان کا کام جانیں. اس طریقے سے جب ہم میڈیا میں آ کر وہی بحث دوبارہ دہرا لیتے ہیں تو نتیجہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک عوامی تاثر قائم کرنا ہے اور اس عوامی تاثر کا ایک دباؤ عدالت پہ ڈالنا ہے, جو کہ مناسب نہیں ہوگا. شاہ صاحب آپ کی جب کہا ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن وسیم سجاد صاحب نے جو آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن میں آپ کے علم میں لا رہا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کے جو وکلا ہیں, انور منصور صاحب, خالد رانجھا صاحب, قصوری صاحب, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس پہ کھلم کھلا بات کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ کیونکہ سینئر ہیں, اچھی بات ہے, آپ نے ایک ایڈوائز کی ہے اور اس کا ہم بھی خیال رکھیں گے. میں تو کسی میڈیا پروگرام میں میں صرف اس نقطے پہ آیا ہوں میڈیا میں کہ میں نے یہ مقدمہ کیوں ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے. سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں تو میڈیا پہ اس کے رننگ کامنٹری کبھی نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ایک میں نے سوال کیا ایس ایم ظفر صاحب سے کہ یہ ہائی ٹریزن ہے یا آئین شکنی ہے, تو اب تو آئین میں اس کے لیے ترمیم کی ضرورت ہے نا, اس کو آئین میں دیکھیے کوسچن یہ ہے کہ واٹ دی کانسٹیٹیوشن مینس ٹوڈے, کیا اس میں جب ترمیم ہوگی تو پھر when we will cross the bridge when it comes. انہوں نے بل جمع کروایا ہے یا قانون میں ترمیم کر لیں, دستور کی ترمیم کر لیں, اس کا نام کوئی اور رکھ دیں. آپ نے وہ سعادت حسن منٹو کا افسانہ پڑھا ہے یزید؟ ہاں, نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ ہائی ٹریزن رکھ لیں. آپ کو کس نے کہا کہ ہائی ٹریزن کا ترجمہ آپ غداری کریں؟ ہائی ٹریزن کا ترجمہ آپ ہائی ٹریزن ہی کریں. جی دستور شکنی کریں آپ اس کا ترجمہ. اچھا میں وسیم آپ اس کا ترجمہ, میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ اس کا ترجمہ دستور شکنی. جی یہ آج سے آپ اس کو رہے کہ دستور کو معطل کرنے کا جرم ہے. جی وسیم سجاد صاحب, کیا یہ سنگین غداری ہے یا دستور شکنی ہے؟ دیکھیں جی, اس سے یہ جو لفظ ہے ہائی ٹریزن کا, یہ انگریزی قانون سے ہمیں ملا ہے, اور انگریزی قانون میں ہائی ٹریزن کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے خلاف غداری کرنا. مثلا ایک شخص تھا جس نے جرمنی میں جا کے انگلستان کے خلاف جنگ کے دوران تقاریر کی, ریڈیو پہ براڈ کاسٹ کیا, اس کے خلاف ہائی ٹریزن کا مقدمہ چلا تھا. انگریزی قانون میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ یا ملکہ کے خلاف سازش کرنا, اس کو قتل کرنے کی سازش کرنا, ولی عہد جو کرامویل نے کیا تھا. جی ہاں, تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ غداری کے زمرے میں آتی ہیں. تو یہ لفظ وہاں سے اٹھایا گیا اور یہاں ایک مختلف
وجہ سے یعنی ایک مختلف انداز میں اس کو پیش کیا گیا. نہیں لیکن تو اس لیے ایک وسیم تاثر سجاد ابھرتا صاحب ہے. جب یہ ساری یہ 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اس میں آرٹیکل 6 میں کچھ چیزیں ڈالی گئیں کچھ نکالی گئیں, اس وقت اس چیز کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس سے پہلے جنرل مشرف کو دستور میں ترمیم کرنے کا حق دیا گیا, اور اس کے بعد 2007 کا یہ جو آرڈیننس ہے اس میں انہوں نے ہائی ٹریزن کا لفظ جو ہے وہ نہیں, وہ اس کا ذکر نہیں کیا. وسیم سجاد صاحب بات مکمل کر وہ جی جو یہ تاثر ابھرتا ہے جب پاکستان میں کسی کو کہا جائے کہ ہائی ٹریزن اخبار میں, تو تاثر یہ ابھرتا ہے کہ ملک کے خلاف غداری کی ہے. تو مناسب یہی ہے کہ اس جرم کا نام وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن یا ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن, جس طرح کہ کہا گیا کہ آئین شکنی کا لفظ دیا جائے, کیونکہ ہائی ٹریزن کا ذہنی طور پہ پھر وہ آدمی وہ تاثر ہوتا ہے کہ جس طرح انگلستان میں غداری ہے ملک کے خلاف. تو ایک اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مناسب تو یہی ہے کہ اس لفظ کو تبدیل کر دیا جائے. اور یہ جو آپ نے کہا 18ویں ترمیم کے دوران یہ بات سامنے نہیں آئی, اور غالباً اس لیے اور یقیناً اس لیے کسی کو خیال ہی نہیں تھا کہ کبھی ایسا ہوگا, اور پہلے کبھی یعنی یہ 73 کے آئین میں پہلی دفعہ آیا تھا, تو اتنے سال گزر گئے ہیں اس قسم کی ٹرائل ہوئی نہیں, تو یہ چیز نہیں آئی. لیکن اب چونکہ آ گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی بھی جو پارلیمنٹ ہو اس میں مناسب ترمیم کرے. اچھا, اب اس میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ وسیم سجاد صاحب جس ایوان بالا یعنی کہ سینٹ کے چیئرمین رہے ہیں کئی مرتبہ, اور احسن مظفر صاحب اس ہاؤس کے ممبر رہے ہیں, اس ہاؤس نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے. تو وہ ہاؤس یعنی کہ ایوان بالا سینٹ آف پاکستان, کیا وہ اس ترمیم کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اس پہ احسن مظفر صاحب سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.